بس حضور آ گئے، سرکار آ گئے تو کفر اور شرک کے ایوانوں کے اندر تہلکہ مچ جاتا ہے۔ کس طرح کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ پڑتے ہیں، آتش کدہ ایران، ہزاروں سالوں سے لگی ہوئی آگ، جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لاتے ہیں وہ آگ بجھ جاتی ہے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ مکہ مکرمہ کے قریب نا ایک بستی تھی جس کا نام تھا مر الزہران، وہاں پر ایک عیسائی راہب تھا، ہر سال مکہ کے اندر آتا اور آ کر یہ اعلان کیا کرتا تھا، یوشکو ان یولد فیکم یا اہل مکہ مولود تدین لہ العرب ویملک العجم۔ وہ یہ آ کر کہتا کہ اے لوگو، تمہارے اندر ان قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عرب کا بھی حاکم ہوگا اور عجم کا بھی حاکم ہوگا، عجم کا بھی مالک ہوگا۔ وہ ہر سال یہ پیغام دیتا ہے، جس کے گھر بچہ ہوتا ہے وہ اٹھاتا ہے، لے کر ایس کے پاس چلا جاتا ہے، ایس بتاؤ یہ کہیں وہ بچہ تو نہیں جس کا ذکر تم کرتے ہو؟ ایس کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، یہ وہ بچہ نہیں ہے، تم کہاں سے آ گئے، جاؤ یہ وہ نہیں ہے۔ پھر کسی کا بچہ ہوا، وہ بھی لے کر ایس کے پاس، ایس یہ وہ تو نہیں، کہا نہیں۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوتی ہے نا، جناب عبد المطلب اٹھاتے ہیں، اٹھا کر آپ کو ایس کے دروازے پر لے جاتے ہیں تو ایس پہلے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو پا کر، ستاروں کی علامات کو دیکھ کر پہلے سے اپنی باہیں پھیلائے کھڑا ہوتا ہے۔ جناب عبد المطلب کو دیکھ کر وہ جب دیکھتا ہے نا تو دیکھ کر وہیں پر وہ بشارت دے دیتا ہے کہ وہ جو بچہ پیدا ہوا نا، لگتا وہ آپ ہی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کا نام رکھا جاتا ہے تو نام ایسا خوبصورت نام محمد رکھا جاتا ہے جس کا معنی ہی تعریفوں سے بھرا ہوا ہے، جس کی ہر لمحے تعریف کی جائے، ہر لحظہ جس کی تعریف، جس کی توصیف کی جائے، جس کی عظمتوں کے گن گائے جائیں۔ 7 دن گزر جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کو دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کا عقیقہ کیا جاتا ہے، عظیم الشان دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 یا 7 دن تک اپنی والدہ سیدہ آمنہ کا دودھ پیا۔ چند دن ابو لہب کی لونڈی تھی جس کا نام تھا سویبہ، اس نے دودھ پلایا، اور پھر آپ حضرت حلیمہ کے پاس 2 سال تک آپ رضاعت وہاں پر کرتے ہیں، 2 سال تک دودھ پیتے ہیں۔ وہیں پر آپ تھے تو ایک دن واقعہ شق صدر پیش آتا ہے، 3 اجنبی آدمی آتے ہیں اور جو کہ حقیقت میں فرشتے تھے، اور یہ واقعہ نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے کہ 3 آدمی آئے، 3 اجنبی آئے، فرشتے تھے، انہوں نے آ کر مجھے لٹایا، لٹانے کے بعد میں یوں میرے جسم اطہر کے اوپر کر کے ہاتھ پھیرا تو اس کو کھول دیا، یہ سارے کا سارا سینہ چاک کیا، چاک کرنے کے بعد اندر سے دل نکال کر اس کو چیرا، اس میں ایک سیاہ داغ تھا، اس کو نکال کر پھینک دیا اور کہا کہ ھذا حظ الشیطان۔ پھر ان کے جو ہاتھ تھے ان کے اندر نا برف کا ایک بھرا ہوا سونے کا تھال تھا، اس دل کو اس زمزم کے یا برف والے تھال میں دھویا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ آب زمزم تھا، اس کے اندر زمزم کا پانی تھا، تو اس میں مصطفیٰ کے دل اطہر کو دھویا جاتا ہے، اس کے اندر ایمان کو، حکمت کو، سکینت کو بھر دیا جاتا ہے۔ دل بند کیا، اس کو پھر جسم کے اندر رکھا اور پھر اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، پھر اس سینہ کو بند کر دیا جاتا ہے اور نبی فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی تکلیف نہ ہوئی، اس کا کوئی نشان بھی باقی نہ رہا، ذرا ایک باریک سی لکیر تھی جو آپ کے جسم کے اوپر نظر آتی تھی۔ سیدہ حلیمہ نبی علیہ السلام کو پھر واپس چھوڑ کر آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ کی جو وفات ہے اس کو بھی عرصہ دراز ہو چکا ہے، زیادہ دیر گزر چکی ہے۔ سیدہ آمنہ کے دل کے اندر نا اپنے شوہر نامدار سیدنا عبداللہ کی قبر پر جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ آپ ام ایمن کو ساتھ لیتی ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لیتی ہیں اور ام ایمن کو لے کر ساتھ نکلتی ہیں۔ ام ایمن کا جو نام تھا وہ برکہ تھا، لیکن ام ایمن آپ کو کہا جاتا ہے، تو برکہ کو ساتھ لیا، اور اس وقت میرے مصطفیٰ کی عمر 6 سال ہے۔ حضور کو لیا اور لے کر جب قبر پر گئیں وہاں حاضری دی۔ آپ کا ارادہ تھا کہ میں وہاں پر نا کچھ دن رکوں گی، لیکن ہر طرف جہاں بھی جاتی ہیں تو یہودی اکٹھے ہو جاتے ہیں، راہب اکٹھے ہو گئے، نجومی اکٹھے ہو گئے، وہ آ کر نا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو وہ نا عجیب و غریب قسم کی پیش گوئیاں کرتے، کبھی آپ کو ڈرا دیتے۔ تو سیدہ آمنہ کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ مجھے نا اب جانا چاہیے، اپنے بیٹے کو ساتھ لیتی ہیں، لے کر واپسی کا ارادہ کرتی ہیں۔ رخت سفر باندھا ہی ہے ابھی، تو ابھی نکل پڑے ہیں، تو اتنے میں سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، سیدہ آمنہ کی وفات کا وقت قریب آ جاتا ہے۔
آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں بچوں گی نہیں، تو اپنے پیارے بیٹے کو 6 سال کی عمر ہے میرے مصطفیٰ کی، پاس بلایا اور پاس بلا کر پیارے بیٹے کو کچھ وصیتیں فرمائیں، کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے جو تمہارے بارے میں خواب دیکھے ہیں، اگر وہ خواب اللہ کی طرف سے سچے ہوئے تو تمہیں اللہ کا رسول بنایا جائے گا، اس لیے میں تمہیں واسطہ دیتی ہوں۔ فاللہ انہاک عن الاسنام ان لا توالیھا مع الاقوام، یہ وصیت کرتی ہیں کہ میرے بیٹے کبھی بھی بتوں کے پاس نہ جانا، بتوں کی طرف نہ جانا، لوگوں کی باتوں کے اندر آ کر۔ اور پھر فرمانے لگیں اے میرے بیٹے، کل حی میت وانا میتۃ وذکری باق، اے میرے بیٹے ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر بندے نے، ہر جان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہر جو سانس لے رہا ہے اس کا انتقال ہونا ہے، اس نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے، ہر جاندار نے مرنا ہے، میں بھی مرنے لگی ہوں، لیکن میری یاد ہمیشہ باقی رہے گی، میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، اس لیے کہ میں تمہارے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہی کچھ الفاظ کہے اور الفاظ کہہ کر روح زندان بدن سے آزاد ہو جاتی ہے۔ آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ ام ایمن مصطفیٰ کو ساتھ لیتی ہیں، مکہ آتی ہیں، عبد المطلب کو جب اس حادثہ کی خبر ملتی ہے بڑے غمگین ہو جاتے ہیں، ان کا پوتا آج اپنی ولادت سے قبل ہی یتیم ہو چکا ہے، اتنی چھوٹی سی عمر میں ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گیا۔ جس طرح باپ کا سایہ تو سر سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا جب رسول اللہ دنیا میں بھی تشریف نہیں لائے تھے، اور اتنی چھوٹی سی عمر میں اب وہ ماں جس کے دامن میں لپٹ کر انسان سکون حاصل کرتا ہے، ہزار دکھ ہونا، ہزار غم ہو، بندہ ماں کی گود کے اندر سر رکھ لینا تو سارے کے سارے تکالیف پر دور ہو جاتی ہیں، ساری پریشانیاں انسان کی دور ہو جاتی ہیں۔ جیسے وہ کسی نے کہا نا کہ ہمارے پاؤں تلے سے زمین تو نکلی تھی، ہمارے سر پہ کئی دن سے آسماں بھی نہیں۔ میرے حضور کے لیے یہ خبر بڑی غمناک تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی بھی دنیا میں نہیں رہے، اور اب 6 سال کی عمر ہوتی ہے تو اب والدہ بھی یہاں پر، والدہ کے سائے سے بھی آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ اب ساری کی ساری ذمہ داری دادا عبد المطلب کے کندھوں پر آن پڑتی ہے۔ دادا میں بھی اپنے اس پوتے کے ساتھ بڑا ہی پیار کیا، یہ محبت کا انداز یہ تھا کہ دادا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کھانا بھی نہیں تناول فرماتے تھے۔ کبھی دسترخوان لگتا نا، دسترخوان لگا کر بلاتے، جناب عبد المطلب کو کھانے کی دعوت دی جاتی کہ آئیں کھانا کھا لیں، تو حضرت عبد المطلب یہ کہتے کہ جاؤ جا کر علیہ بابنی، جاؤ جا کر پہلے میرے بیٹے کو لے کر آؤ، اس کے بغیر میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو یہ پیار تھا۔ کبھی حضور کو اٹھا کر اپنے پہلو کے اوپر بٹھا لیتے، کبھی حضور کو اپنی گودی کے اندر بٹھایا جا رہا ہے، کبھی حضور کو اپنی ران کے اوپر بٹھایا جا رہا ہے۔ لوگ جس حرکت کو شوخی سمجھتے تھے، دادا کو اپنے پوتے کی اس حرکت کے اوپر بھی پیار آتا، حالانکہ میرے مصطفیٰ کے اندر وہ عام بچوں والی شوخیاں نہیں تھیں، لیکن ایک انداز تھا پیار محبت کا۔ تو خانہ کعبہ کے سائے کے اندر عبد المطلب کی مسند بچھائی جاتی، اور امیہ بن حرب جیسے صاحب حیثیت لوگ بھی اس مسند کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے تھے، کسی کی جرت نہ ہوتی کہ وہ اس مسند کے اوپر بیٹھ جائیں، لیکن میرے مصطفیٰ آتے تو بے دھڑک ہو کر اس مسند کے اوپر بیٹھ جاتے۔ لوگ منع کرتے تو جناب عبد المطلب کہتے نہیں، میرے اس بیٹے کو منع نہ کرو، اس لیے کہ میرا یہ بیٹا الگ ہی فضیلتوں کا حامل ہے، اللہ نے اس کو شان ہی بڑی عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا مقام، اور اللہ تعالیٰ اس کو اب میرا بیٹا سیرت ابن ہشام کے اندر ہے کہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا اس بلندی پر پہنچے گا کہ اس سے قبل اس بلندی کے اوپر عرب کا کوئی بھی آدمی نہ پہنچا ہوگا۔ اور میرے آقا کا بچپن ہے، ابھی والد بھی چل بسے تھے، 6 سال کی عمر میں والدہ بھی گئیں، اور ابھی 2 سال مزید گزرتے ہیں، 8 سال حضور کی عمر مبارک ہوتی ہے۔ آپ کے سر سے آپ کے شفیق اور مہربان دادا کا سایہ بھی اٹھ جاتا ہے، اور مکہ کے اندر روایات میں آتا ہے مکہ کے اندر اتنا سوگ کبھی منایا نہیں گیا تھا جتنا عبد المطلب کی وفات کے اوپر منایا گیا۔ لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں کہ ہمارا یہ اتنا شفیق، ہمارا سردار آج اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کفالت کی ذمہ داری ہے وہ جناب ابو طالب کے کندھوں پر آ جاتی ہے۔ رسول خدا سے محبت بڑی تھی، مالی حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کو جب سامنے بٹھا کر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات کی وجہ سے اللہ نے کبھی کوئی کمی ہونے نہ دی. جس دسترخوان پر فخر عالم شرکت کرتے اس دسترخوان کا کھانا ہمیشہ بچ جاتا. جس کٹورے سے مصطفیٰ دودھ پی لیتے اس دودھ میں اللہ اتنی برکت پیدا کر دیتا کہ سارے لوگ وہ دودھ پی لیتے, شکم سیر ہو جاتے, پھر بھی وہ دودھ بچ جاتا. حضور کا بچپن انتہائی باوقار تھا. حضور کا کبھی کھیل کود میں دل نہ لگا. بچوں جیسی کبھی حضور نے شرارتیں بھی نہ کی, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جب سوئے ہوئے اٹھتے تھے نا, حالانکہ بچے جب سوئے اٹھتے نا تو آپ نے دیکھا بال ان کے بکھرے ہوئے اور عجیب و غریب قسم کی حالت. مصطفیٰ جب سوئے ہوئے اٹھتے تو تب بھی انتہائی خوبصورت نظر آتے. خلق اودے نے مولئی دنیا کوئی ورلئی جان بچاوے, آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے. اتنی حسین و جمیل اللہ رب العالمین نے وجاہت عطا فرمائی, اتنی خوبصورتیاں عطا فرمائی. مکہ کے اندر ایک مرتبہ قحط پڑ گیا, لوگ خشک سالی سے پریشان ہیں, ہر بندہ پریشان ہے. ان حالات میں کبھی لات منات کے پاس جا کر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, کبھی کسی بت کے پاس جا رہے ہیں, کبھی کسی بت کو قربانیاں پیش کر رہے ہیں. وہاں پر ایک بندہ تھا, اس نے کہا کہ تمہاری نسل کے اندر ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی نسل کا پاکیزہ بندہ موجود ہے, ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر دعا کرواؤ. ان کی نسل کا, ان کے خاندان کا بندہ موجود ہے, اس کے پاس جاؤ. تو اب وہ سارے اکٹھے ہو کر ابو طالب کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. ابو طالب سے کہتے ہیں جناب بارش نہیں ہو رہی, کھیت خشک ہو گئے, ہر طرف سبزہ اور ہریالی ختم ہوتی جا رہی ہے, تو اب آپ کچھ کریں. تو عبد المطلب جان دو عالم کو ساتھ لیتے ہیں, فخر دو عالم کو ساتھ لیا, دیوار کعبہ کے اندر جا کر کھڑے ہوئے, کچھ دعا مانگی اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف انگلی کر کے کچھ اشارہ کیا. اب بادل آتے ہیں, وہ اتنا برستے ہیں کہ پوری مکے کی سرزمین کو سیراب کر دیتے ہیں, ہر طرف پانی پانی ہو جاتا ہے. ابو طالب بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, مصطفیٰ کی شان میں یہ کہتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. یہ کہتے ہیں کہ وہ گورے رنگ والا اتنا حسین و جمیل ہے کہ اس کے چہرے سے بارشیں طلب کی جاتی ہیں, اس کے صدقے سے بارشیں مانگی جاتی ہیں. یتیموں کا ملجا و ماوا ہے, بیواؤں کا محافظ ہے. او محبوب حبیب ربانہ تے حامی روز حشردہ, آپ یتیم یتیمہ تائیں ہاتھ سے رہتے تردہ.